آج کے ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ کیا کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا پرفارم 100% نہیں کر سکتا، آلدو وہ ساری کوششیں کر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی پیرنٹس کے ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ نہیں آ پا رہا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے ہم کیا مینجمنٹ کر سکتے ہیں، ایز اے پیرنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ پہ بھی بات کریں گے. السلام علیکم، میرا نام بسمہ آصف اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بچوں کے اسکول کے مسائل ہیں. اب بہت سارے پیرنٹس بہت پریشان رہتے ہیں کہ بچہ اچھے سے نمبر نہیں لے کے آ پا رہا، وہ اپنی کزنس کی طرح اچھے سے پرفارم نہیں کر پا رہا، وہ فرسٹ کیوں نہیں آ رہا، وہ اسکول کیوں روتے ہوئے جاتا ہے اور وہ اسکول اچھے سے کیوں نہیں جاتا. یہ سب مسائل جو ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، جبکہ بچہ محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، تو یہ ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلا جو وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں کر پاتے، اس میں بچوں کے اندر جو ہے وہ انگزائٹی یا بے چینی کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پڑھ کے جاتے ہیں لیکن جب وہ پیپر کا ٹائم آتا ہے تو بالکل بلینک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اب بچوں سے بہت سارے جو بچے ہیں ان کو ٹائم مینیج نہیں کرنا آ رہا ہوتا. اب وہ پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹیچرز بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں سپورٹیو، لیکن ان سے ٹائم مینیج نہیں ہو رہا، تو ان کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی. اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہیں جو بہت نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں، ان کو بہت نیگیٹو سوچیں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے کام میں اس طرح سے انیشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بہت میجر مسئلہ ہے وہ ہے کانفیڈنس میں کمی کا، جس کو ہم لوگ اوائڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے بچہ جان بوجھ کے کوشش نہیں کر رہا، جان بوجھ کے فرنٹ پہ نہیں آ رہا. ایون کہ ٹیچرز بھی بچوں کو ڈانٹتی ہیں کہ تم کیوں کلاس میں نہیں بول رہے. ٹھیک ہے، سب بچے بول رہے ہیں. اس کی وجہ جو سب سے بڑی جو کہ میں نے دیکھی ہے وہ کانفیڈنس کی کمی ہے. ٹھیک ہے، کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہیں جو کہ لرننگ ایشوز کی شکار ہوتے ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز میں ہوتے ہیں. پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ان کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، ٹیچرس بھی ڈانٹ ہوتے ہیں، لیکن اب وہ اس کمی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ان سب وجوہات کے ساتھ ساتھ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ اسکل سیکھتے ہیں، سوئمنگ اسکل سیکھتے ہیں، رائٹنگ اسکل سیکھتے ہیں. اس طرح پڑھائی کی بھی کچھ اسمارٹ اسکلز ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم ان کو سکھائیں تو وہ ان کو بہت ہیلپ کر سکتی ہیں ان کی پڑھائی میں، اور وہ زیادہ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. تو ان اسکلز کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی بچے اچھے سے نمبر نہیں لا پا رہے ہوتے اور وہ اسکول جانے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لینا. اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر. ایک اور بہت بڑی ریزن ہے جو کہ بچوں کو اچھا پرفارم نہ کرنے میں جو ایک ایرر آتا ہے وہ کیا ہے، پیرنٹس کا پریشر. پیرنٹس بہت پریشرائز کرتے ہیں، تمہارے کزن نے فلانے اتنے نمبر لیے تھے، اب تمہیں بھی فرسٹ آنا ہے. اب بچے کی کیپیسٹی نہیں دیکھ لیکن آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے کچھ زیادہ ہی. ٹھیک ہے، آپ اسے ایکسپیکٹ کریں لیکن اس کے اکارڈنگلی کریں. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایسے کمپیریزن کرتے ہیں اور یہ چیزیں پریشر ڈالتے ہیں تو بچے نے اگر 10% بھی کرنا ہے تو وہ 10% بھی نہیں کرے گا، وہ 0% پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک چیز ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت پرابلم کرتی ہے. دوسری ایک چیز ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں. ہمارے بچوں کے پاس فون ہے، آئی پیڈس ہیں، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بچہ فوکس نہیں کر پا رہا، اس کا ٹینشن نہیں جا رہا، تو وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کے علاوہ میں نے بہت سارے کیسز ڈیل کیے ہیں اسکول لیول پہ بھی ڈرگ ایڈکشن کے. پیرنٹس اویئر نہیں ہوتے کہ بچہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہے، چاہے وہ بہت چھوٹا ڈرگس ہے کچھ بھی ہے لیکن وہ لے رہے ہوتے ہیں چھپ کے. اب بچہ چڑچڑاپن ہے، غصہ کر رہا ہے، فوکس نہیں کر پا رہا، پیرنٹس اس کو مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹیچرس رکھ رہے ہیں، لیکن اب مین ریزن نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے. یہ سب چیزوں کے ساتھ بچے ایبیوز کا بھی شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول لیول پہ ہے چاہے پیرنٹس لیول پہ ہیں. ان سب ایشوز میں بچہ کہیں نہ کہیں پس رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنے کہ بچہ ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں فال تو نہیں کر رہا. جیسے کہ اب ہم نے بات کی ہے سب ایشوز کی، اب ہم ان کے مینجمنٹ پہ بات کریں گے. تو جیسے میں نے آپ کو لرننگ اسکلس کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ لرننگ اسکلس بچوں کو ایزی سکھائیں گے تو بچہ ایزیلی جو ہے پڑھ پائے گا. اس کی مثال کس طرح سے، جیسے کہ بہت سارے بچوں کا ایک کامن مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ شارٹ کویشچنز بڑے ایزیلی کوئکلی کر لیتے ہیں، لیکن لانگ کویشچنز میں بچے نمبر بھی کم آتے ہیں اور وہ لانگ کویشچنز نہیں کر پاتے. اسی طرح ہم ان کو اسکل سکھاتے ہیں کہ آپ نے لانگ کویشچن کو کس طرح پیراگراف کی فارم میں کرنا ہے. ہم چنکنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ آپ چنکس میں بچے کو یاد کرنا سکھائیں. PQRST ٹیکنیک ہے جو کہ بہت افیکٹیو ہے، آپ کو سرچ کر سکتے ہیں، وہ بچے کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے لانگ کویشچنز میں. اس طرح میتھمیٹکس کی بہت ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ ان کو ایزی وے میں سم اور سبٹریکشن کے کویشچن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کا جیسے میں نے ایشو بتایا، تو کانفیڈنس کو ایز اے پیرنٹ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، جو کہ میجر مسئلہ ان سب
इशू को जो लीड करता है वो बेस है कॉन्फिडेंस की कमी. अब उसको एज अ पेरेंट्स हम किस तरह कर सकते हैं एज अ टीचर कि हम बच्चे को हमेशा उसकी गलतियाँ गिनवाते हैं, तुम इसमें नाकाम हो, तुम इसके में नाकाम हो, उसके स्ट्रेंथ्स पे बात नहीं करते. तो आपको बेटा ये तुम्हें ये स्ट्रेंथ भी है, तुम्हें ये खूबी भी है और ये चैलेंज है, उसकी खामी मत बताएं, उसको ये चैलेंज बताएं और वो चैलेंज क्या हमने उस पर काम करना है. जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज है कि तुम मैथ्स में थोड़े वीक हो, सब्ट्रैक्शन में हमने इस पर काम करना है. तो इस तरह से आप करें. और आप सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप पेरेंट्स स्कूल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स मीटिंग में हम जाना पसंद नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आपको पता नहीं कि बच्चा किन इश्यूज से गुजर रहा है और टीचर्स को भी नहीं पता कि बच्चा घर से किन इशू से गुजर रहा है. तो आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखें टीचर और पेरेंट्स की. और बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन है कि आप बच्चों को कंपैरिजन मत करें. ठीक है, बच्चों के कंपैरिजन करते हैं तो वो उसके कॉन्फिडेंस को गिरा देता है. इन सब चीज़ों के साथ आप जो है लाइक हमसे एज लाइक साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर से ज़रूर बच्चों के लिए सेशंस दिलवाएं. जहाँ पे आप बच्चों को हेल्प नहीं कर पा रहे, वहाँ पे एक प्रोफेशनल उनको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है. अगर मज़ीद आपका इस टॉपिक पे कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मैडम के थ्रू मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.